اس نے ان کے سامنے تجویز پیش کی کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کرنے اور اس نزاع کے بارے میں بحث و تمحیص کرنے میں ان کا نمائندہ اور ثالث ہوگا۔ شاید وہ اس عظیم مشکل کو حل کرے جو تباہ کن جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، جس کے متعلق دونوں فریق اقدام کرنے سے ڈرتے ہیں۔ عروہ نے قریش سے کہا، مجھے بھیجو، میں ان کے پاس اس اسکیم کے مصداق ایک پیشکش لے کر آؤں گا، اور میں ان پر تمہارا جاسوس بھی ہوں گا اور ان کی خبریں بھی تمہارے پاس لاؤں گا۔ عروہ بن مسعود مسلمانوں کے پڑاؤ میں۔ قریش نے عروہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اپنا نمائندہ بنانے پر اتفاق کیا اور وہ حدیبیہ کی طرف گیا۔ حضور علیہ السلام نے ایک ثالث کی طرح اس کا استقبال کیا کہ شاید اس کی وساطت جنگ کے سایوں کو دور کرنے کا باعث بن جائے جو قریش کی سرکشی کے نتیجے میں بڑی واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ ثقیف کا سردار یقینی طور پر جانتا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی طرف حق ہے۔ قریش انہیں مکہ میں زیارت بیت اللہ کرنے اور مناسک عمرہ کے ادا کرنے سے روکنے میں غلطی پر ہیں۔ اس کے باوجود اس نے اپنی قوم کے ایک سیاسی ثالث کی طرح جو اس کے حلیف اور داماد بھی تھے، حدیبیہ میں حضور علیہ السلام سے مذاکرات کے درمیان اس حقیقت سے بیگانگی کا اظہار کیا، بلکہ اس نے مذاکرات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملامت کرنے اور اس بحران کے بڑھ جانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالنے کی کوشش کی کہ مشورہ دیتے ہوئے اور ان پر تنقید کرتے ہوئے کہا، اے گروہ قریش، تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں برانگیختہ کرتے ہو، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کو بھڑکانے والے نہیں اور نہ ہی وہ جنگ کے لیے آئے ہیں، وہ تو صرف زیارت بیت اللہ کے لیے آئے ہیں۔ تو انہوں نے اسے گالیاں دیں اور اس پر مسلمانوں کی جانبداری کی تہمت تراشی۔ پھر انہوں نے اپنی ظالمانہ موقف پر اصرار کرتے ہوئے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے نہیں بھی آئے، خدا کی قسم پھر بھی وہ بزور قوت ہمارے ہاں کبھی نہیں آ سکتے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ عمرے کے بہانے ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں؟ عرب سنیں گے کہ وہ بزور قوت ہمارے پاس آئے ہیں، ہمارے اور ان کے درمیان جنگ ہے، خدا کی قسم یہ کبھی نہیں ہوگا، ہمارا جاسوس دیکھ رہا ہے۔ دوسرا ثالث، عروہ بن مسعود نے اپنے حلیفوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اعتدال کی راہ اختیار کریں اور بدیل بن ورقہ جو نبوی پیشکش لے کر آیا تھا اس کے ٹھکرانے پر برا منایا۔ عروہ بن مسعود اپنی قوم میں مطاع سردار تھا اور وہ قریش کا حلیف تھا، اور حدیبیہ کے بحران کے وقت وہ اپنی قوم کے ساتھ قریش کے پڑاؤ میں موجود تھا۔ اس پر مستداد یہ کہ قریش کے ساتھ اس کے رشتہ داری اور دامادی کا تعلق بھی تھا۔ اس کی ماں سبعہ بنت عبد شمس بن عبد مناف تھی۔ یہ ثقفی سردار اپنے اور اپنے قیادتی مرکز کے حکم سے قریش کے پڑاؤ میں موجود تھا، یعنی ثقفی حلیفوں کی فوجوں کے سالار کے طور پر، اور حدیبیہ کے بحران کے واقعات اور انقلابات کو دیکھ رہا تھا، اور اس زبردست بحران میں قریش اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسے بڑی باریک بینی سے مطالعہ کر رہا تھا، جس سے اسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب بھڑکانا نہیں چاہتے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ یہ بحران ایسی جنگ میں تبدیل ہو جائے گا جس میں دونوں فریق تباہ ہو جائیں گے۔ اس سے اس کا مقصد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منوانا بلکہ ڈرانا تھا، تاکہ عروہ اور اس کے ساتھی اپنے بھنور سے نکل سکیں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب بغیر کسی قید اور شرط کے مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹ جائیں۔ عروہ نے اپنے مذاکرات میں اپنی اس غرض کو پورا کرنے کے لیے اس بات کو مرکزی نقطہ قرار دیا۔ عروہ نے حضور علیہ السلام سے کہا، آپ اوباش لوگوں کو اکٹھا کر کے اپنے اصل کی طرف لے آئے ہیں تاکہ آپ ان کے ذریعے اسے توڑ پھوڑ دیں۔ پھر عروہ قریش کی فوجی قوت کی بڑائی کو بیان کرنے لگا اور یہ اشارہ کیا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو حرم میں داخل ہونے سے روکنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اس نے کہا، قریش اپنی عورتوں اور بچوں سمیت آئے ہیں، انہوں نے چیتے کی کھالیں پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بزور قوت
کبھی بھی مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کی قوم قاب بن لوئی اور عامر بن لوئی کو حدیبیہ میں اس پانی کی طرح چھوڑا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے مقابلے میں غیر قریشی قبائل اور ان کی اطاعت گزاروں کو بھی لے آئے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتے ہیں کہ جب تک تم انہیں تباہ نہ کر دو وہ تمہارے اور بیت اللہ کے درمیان حائل رہیں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ ان سے جنگ کرنے میں آپ کو دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کرنی پڑے گی، یا تو آپ اپنی قوم کو تباہ کر دیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی کو اپنے اصل کے تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی، یا جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ پھر عروہ نے یہ کوشش بھی کی کہ صحابہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتماد کو کم کرے اور آپ کے دل میں یہ خوف جاگزیں کر دے کہ قریش اور ان کے درمیان ہماگیر جنگ ہونے کی صورت میں ان پر بھروسہ کرنا ممکن نہیں۔ اس نے کہا، اے محمد، خدا کی قسم میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، یہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ یہ صرف اوباش قسم کے لوگ ہیں جن کے چہروں اور انساب کو میں نہیں جانتا۔ یہ اسی لائق ہیں کہ آپ سے بھاگ جائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیں۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ اور عروہ بن مسعود کے درمیان تیز کلامی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مذاکرات کے دوران حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کھڑے تھے۔ وہ عروہ بن مسعود کی اس بات پر بہت سیخپا ہوئے جس میں اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی قوت سے ڈرایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے نقائص بیان کیے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے برافوختہ ہو کر عروہ سے کہا، لات کی شرمگاہ کو کاٹ۔ لات ثقیف کا بت تھا، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کون ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ بن ابی قحافہ ہیں۔ عروہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، خدا کی قسم اگر تیرا مجھ پر احسان نہ ہوتا جس کا بدلہ میں تجھے ابھی تک نہیں دے سکا، میں تجھے اس بات کا جواب نہیں دوں گا۔ عجیب امتیاز۔ اسلامی تعلیمات کی قدرت کے عجیب امتیازات میں سے ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ وہ انسان کو سرکش شیطان سے بدل کر ایک مثالی آدمی اور صاحب فضیلت و شرافت انسان بنا دیتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ ثقفی جو عروہ بن مسعود کا بھتیجا تھا، عروہ کے ساتھ مذاکرات کے دوران رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والوں میں سے ایک تھا۔ قبول اسلام سے پہلے مغیرہ ایک غریب نشہ باز اور ڈاکو نوجوان تھا، مگر ہلکا بگوش اسلام ہونے نے اسے ایک اور ہی انسان بنا دیا۔ وہ ان چنندہ اور طاقتور مومن جوانوں میں سے ایک تھا جنہیں جنگ کی گھمبیر فضا میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے چنا گیا تھا۔ مغیرہ کا اپنے چچا کو تلوار کا دستہ مارنا۔ عربوں کا زمانہ جاہلیت میں دستور تھا کہ گفتگو کے دوران ایک لیڈر دوسرے مد مقابل کی داڑھی کو پکڑ لیتا۔ اس اصول کے مطابق بحث کے دوران عروہ بن مسعود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کو پکڑتا۔ اس حرکت کو مغیرہ بن شعبہ نے قبیح خیال کرتے ہوئے اپنے چچا کو ڈانٹا اور تلوار کے دستے کو اس کے ہاتھ پر مارتے ہوئے کہا کہ اپنے ہاتھ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی کو چھونے سے روکیے۔ مغیرہ کی اس تحدید کو عروہ نے ایک گستاخی خیال کرتے ہوئے کہا، تو کس قدر سخت اور تندخو ہو گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عروہ مشرک اور اس کے مسلمان بھتیجے کی اس گفتگو پر مسکرا رہے تھے۔ مغیرہ چونکہ جنگی لباس پہنے ہوئے تھا اور زرہ سے اپنے آپ کو ڈھانپے ہوئے تھا، اس لیے اس کا چچا عروہ بھی اسے پہچان نہ سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، قریب تھا کہ وہ غصے سے پھٹ جائے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ یہ کون شخص ہے جس نے آپ کے اصحاب کے درمیان مجھے رنجیدہ کیا ہے۔ قسم بخدا مجھے معلوم نہیں کہ تم میں
اس سے بھی کوئی برا آدمی موجود ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عجیب امتیاز پر مسکرا کر فرمایا، یہ تیرا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ ہے۔ یہ بات سن کر عروہ کا غصہ بڑھ گیا، قریب تھا کہ وہ غصے میں کوئی جرم کر بیٹھتا۔ اس نے کہا، اے خائن، خدا کی قسم، ابھی کل ہی میں نے تمہاری خیانت کو اکاز میں دھویا ہے، نیز ہمیں ثقیف کے ساتھ ہمیشہ عداوت کرنی پڑے گی۔ عروہ بن مسعود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوفزدہ کرنے کی کوشش کی تاکہ آپ جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس چلے جائیں، اور اس نے اشارتاً آپ کو قریش کی قوت سے متاثر کرنا چاہا کہ آپ کے اور آپ کے اصحاب کے لیے بہتر یہی ہے کہ جب تک مکہ میں قریش کی حکومت ہے وہ اپنے اذہان سے طواف بیت اللہ کی امید کو ختم کر دیں۔ مگر یہ سب کوششیں ناکام ہو گئیں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر اصرار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو مکہ میں داخل ہونے اور جب چاہیں بیت اللہ کے طواف کرنے کا حق حاصل ہے، لیکن وہ اس حق کو حاصل کرنے کے لیے مکہ میں بنو کے شمشیر داخل نہیں ہوں گے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خون کی حفاظت کرنے اور اس امید پر کی کہ قریش کے دانشور سرکشی کی مستی سے ہوش میں آئیں اور کوئی ایسا راستہ اختیار کریں جس میں خونریزی نہ ہو، اور مسلمانوں کے لیے راستہ کھول دیں تاکہ وہ زیارت بیت اللہ کے طبعی حق کو حاصل کر لیں، اور اس معاملے میں ان کی حیثیت سب عربوں جیسی ہو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عروہ بن مسعود کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی وہ بحران کو روکنے والے کسی اتفاق کے بغیر ختم ہو گئی۔ ہاں، ان مذاکرات میں عروہ بن مسعود کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان صدق دل سے صلح کے خواہش مند ہیں، اور وہ عملاً ایک روحانی سفر پر آئے ہیں، یعنی عمرہ نہ کہ جنگ کرنے، اور قریش عام قبائل اور اعراب میں یہ جھوٹی بات مشہور کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب بیت اللہ کی بے حرمتی کرنے کے لیے آئے ہیں، اور وہ جنگ کے ارادے سے بزور قوت مکہ میں داخل ہو جائیں گے۔ لہٰذا قریش کا دوسرا ثالث بھی ناکام مذاکرات کے بعد قریش کی طرف واپس آ گیا، اور انہیں انتباہ کرتے اور صحیح مشورہ دیتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ تیز آندھی کے سامنے اپنا سر جھکا دیں تاکہ وہ سلامتی سے گزر جائے اور اپنے غلو کو کم کریں۔ نیز اس نے انہیں یہ مشورہ بھی دیا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ مسلح تصادم کر کے اپنے آپ کو بھنور میں نہ پھنسائیں، کیونکہ اس کے اندازے کے مطابق اگر قریش نے جلد بازی اور ظلم سے کام لیا تو ہزیمت انہی کے مقدر میں ہوگی۔ یہ حقیقت جو اس کے سامنے واضح ہوئی اس کے حلیفوں سے بھی مخفی نہ تھی۔ یہ حقیقت اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑاؤ میں اسلامی قوا کی وحدت، مسلمانوں کی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عجیب و غریب محبت، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ و دفاع میں حیرت انگیز فنائیت کی روشنی میں نظر آئی جو نہ اس سے قبل اس نے دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ عروہ نے سادات مکہ سے کہا، اے گروہ قریش، میں کسرا، ہرقل اور نجاشی جیسے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں۔ خدا کی قسم، جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، میں نے کسی بادشاہ کی بھی اس طرح اطاعت ہوتے نہیں دیکھی۔ وہ اس کی طرف تیز نظروں سے بھی نہیں دیکھتے، اور نہ ہی اس کے پاس آواز بلند کرتے ہیں۔ کسی کام کے ہو جانے کے لیے ان کا اشارہ کر دینا ہی کافی ہے۔ ان کا تھوک اور کھنگار بھی کسی آدمی کے ہاتھ پر پڑتا ہے، وہ اسے اپنے جسم پر مل لیتا ہے۔ ان کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے لوگ ٹوٹے پڑتے ہیں۔ میں نے انہیں انتباہ کر دیا ہے، یاد رکھو اگر تم نے تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا تو وہ تمہیں فنا کر دیں گے۔ میں نے انہیں دیکھا ہے جب وہ اپنے آقا کا دفاع کر رہے ہوں تو وہ اس بات کو خاطر میں نہیں لاتے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم، میں نے ان کے ساتھ عورتیں بھی دیکھی ہیں، وہ بھی ہر حال میں ان کی حفاظت کریں گی۔ اب اپنی رائے دو اور رائے کی کمزوری سے بچو۔ عروہ بن مسعود کا قریش کو مشورہ دینا۔ پھر اس نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی حالت کو ختم کرنے کے لیے صلح کی جو پیشکش کی ہے اسے قبول کر لیں،
اور انہیں انتباہ کیا کہ کم عقلی مسلمانوں سے تمہارا مسلح تصادم کرا دے گی، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ قریش مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ اس نے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکنے پر قریش کے اصرار پر تنقید کرتے ہوئے کہا، اس نے تمہیں ایک سکیم پیش کی ہے، بس تم اس یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صلح کی ایک مدت مقرر کر لو۔ اے قوم، میں تمہارا خیرخواہ ہوں، جو سکیم تمہیں پیش کی گئی ہے اسے مان لو، مجھے اندیشہ ہے کہ تم اس پر غالب نہیں آ سکو گے۔ پھر اس نے بڑے تعجب سے قریش کے فعل پر برا مناتے ہوئے کہا، ایک آدمی اس کے گھر کی تعظیم کے لیے آیا ہے، اس کے ساتھ قربانیاں بھی ہیں اور وہ انہیں ذبح کر کے واپس چلا جائے گا۔ سادات و زعماء مکہ نے جب اپنے حلیف عروہ بن مسعود کی بات سنی تو وہ شرمندہ ہوئے، اور انہیں معلوم ہو گیا کہ اس آندھی کے سامنے سر جھکائے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بس انہوں نے مسلمانوں کو حرم میں داخلے سے روکنے کے خیال کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں کو مکہ میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا بھی فیصلہ کیا، لیکن اس صورت میں کہ ان کی بھی کچھ آبرو باقی رہ جائے، اور وہ اس طرح کہ اس سال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ واپس چلے جائیں اور آئندہ سال مکہ میں داخل ہونے اور طواف کرنے کے لیے آئیں۔ یہ وہ بات تھی جس پر قریش بے سمجھی کی حالت میں اتفاق نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کو کبھی بھی مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ انہوں نے اپنے حلیف عروہ کو اپنے اس منصوبے سے آگاہ کیا کہ وہ اس منصوبے کی اساس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صلح کی پیشکش کریں گے اور امید رکھیں گے کہ وہ اسے درمیانی حل کے طور پر قبول کر لیں گے۔ انہوں نے عروہ سے کہا، اے ابو یعفور، یہ بات نہ کرنا۔ ابو یعفور اس کی کنیت تھی۔ ہم انہیں اس سال واپس کریں گے، آئندہ سال وہ اپنے اصحاب کے ساتھ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آئیں۔ عروہ نے کہا، میں تمہیں عذاب میں مبتلا ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ پھر وہ اپنے ثقفی ساتھیوں کے ساتھ طائف کی طرف واپس چلا گیا۔ شرک کے پڑاؤ میں پہلی پھوٹ۔ قریش کے تشدد اور زیادتی پر احتجاج کرتے ہوئے عروہ بن مسعود ثقفی کا اپنی قوم کے ساتھ طائف کی طرف واپس جانا قریش کے پڑاؤ میں عملاً پہلی پھوٹ قرار پائی، اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ قریش کے پڑاؤ سے اس کے اخراج نے قریش کی مرکزی قوت کو بہت حد تک کمزور کر دیا، اور باوجود صلح کی رغبت اور مسلح تصادم کے خوف کے اپنے عناد پر قائم رہے، اور یہی ظاہر کرتے رہے کہ خواہ نتائج کچھ بھی ہوں وہ مسلمانوں کو روکنے کا پختہ ارادہ کیے ہوئے ہیں۔ یہ بات ایک جنگی داؤ پیچ کے طور پر اور اس امید پر اختیار کی گئی کہ مسلمان حدیبیہ میں محرم، پراگندہ منہ اور غبار آلود حالت میں لمبا عرصہ قیام کرنے سے تنگ آ کر بغیر بیت اللہ کا طواف کیے اور مکہ میں عمرے کے لیے داخلے کی گارنٹی حاصل کیے بغیر مدینہ واپس جانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سے عدم دلچسپی کا اعلان کر چکے تھے، اور وہ خون کی حفاظت اور حرم کی صیانت کے لیے قریش کے کسی بھی منصوبے کو قبول کرنے کے لیے تیار تھے، اس لیے قریش کی حرص میں اضافہ ہو گیا، اور اس بات نے جنگی داؤ پیچ استعمال کرنے اور تہدید و تخویف پر قائم رہنے پر ان کی حوصلہ افزائی کی۔ باوجود کہ اس مشکل کے حل کے لیے قریش کی جانب سے ہمیشہ سالس آتے رہے، اور سب یہی بات کہتے رہے کہ مسلمان مدینہ واپس چلے جائیں، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے، پھر بھی فضا کشیدہ رہی، اور حدیبیہ میں مسلمانوں کے طویل قیام نے اس کشیدگی میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ اس تمام مدت میں حرم میں داخلے سے رک کر وہاں ٹھہرا رہنا مسلمانوں پر گراں ہو گیا۔ یہ وہ بات تھی جس پر وہ زیادہ صبر نہیں کر سکتے تھے۔ صبر کی بھی کچھ حدود ہوتی ہیں، خصوصاً اس لیے بھی کہ وہ مکہ میں داخل ہونے کی طاقت رکھتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ قریشی افواج ان کے سامنے ٹھہرنے کی بالکل طاقت نہیں رکھیں گی۔ مکرز بن حفص قریش کے شیاطین میں سے تھا، اور ان کا سردار بھی، نیز فریب و خیانت میں مشہور تھا۔ جب دوسرا ثالث یعنی عروہ بن مسعود حضور علیہ السلام کے ہاں ثالثی میں ناکام ہو گیا تو قریش نے مکرز کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حدیبیہ میں ثالث کے طور پر بھجوایا کہ شاید وہ اس بحران میں جو قریش کو الجھاؤ میں بڑھاتا نظر آ رہا تھا قریش کے لیے کچھ کمائی کر لے، خصوصاً ایک طاقتور حلیف عروہ بن مسعود کے چھوڑ جانے کے بعد جو قریش کی ہٹ دھرمی، زیادتی اور اس کے مشورے پر قریش کے کان نہ دھرنے
اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مصالحانہ منصوبے کے قبول کرنے میں ٹال مٹول کرنے کی وجہ سے جسے آپ نے خزاعہ کے سردار بدیل بن ورقہ کے ذریعے پیش کیا تھا، اپنی قوم کے ساتھ قریش کے پڑاؤ سے نکل کر چلا گیا تھا۔